Forming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. پولس نے روم میں رومیوں سے بہت باتیں کیں اور انہیں محتاط رہنے کی بہت زیادہ وارننگ دی یہودیت کے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، کیونکہ آج رات کا موضوع فنا کے بیٹے کا عقیدہ ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ نجات کے بچے ہیں اور تباہی کے بیٹے ہیں، اور پھر نجات کے بیٹے کے پاس ایک نظریہ ہے جو فضل ہے، اور تباہی کے بیٹے کا ایک نظریہ ہے جو کہ یہودیت ہے۔ اور پھر ہمیں دیکھنا چاہیے۔ مجھے یہاں ایک نوٹ کرنے دو جو میں نے تقریباً یاد کیا تھا۔ آیت یہ کہتی ہے، آیت 1 آگے، پولس جو یہودی تھا، فریسیوں کا فریسی تھا، اس نے کہا، بھائیو۔ آیت 1 ابا جی ہاں، وہ کہتا ہے، بھائیو، یقیناً میرے دماغ کی، میرے دل کی خواہش ہے، اور اسرائیل کے لیے خدا سے میری دعا نجات کے لیے ہے۔ گویا یہ کہنا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ بچ جائیں، کیونکہ وہ نہیں ہے۔ میں کروں گا، میری دعا نجات کے لیے ہے۔ وہ کہتا ہے، کیونکہ میں ذاتی طور پر ان کے لیے گواہی دیتا ہوں کہ وہ خدا کے لیے جوش رکھتے ہیں، لیکن علم کے مطابق نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب خدا کے لیے بہت غیرت مند آدمی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس صحیح علم نہیں ہے تو آپ کا جوش آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ لہٰذا یہ وہ خواہش نہیں ہے کہ آپ کو خدا کی خدمت کرنا چاہیں۔ تم خدا کی خدمت نہیں کر سکتے، لیکن میں چاہتا ہوں۔ آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کو صحیح علم نہ ہو۔ میں آپ کے اپنے کاروبار میں مدد کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں گا، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ مجھے بتانے جا رہے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں سامان کو نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ جب تک آپ آلات کو چلانے کا طریقہ نہیں سیکھیں گے، آپ میری مدد نہیں کر سکتے۔ بہتر ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، دیکھیں، اور اگر آپ سیکھیں تو میری مدد کریں۔ تصور کریں کہ آپ کی کار ٹوٹ گئی ہے اور آپ اسے ٹھیک کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ 1 منٹ انتظار کرو، ایسا مت کرو، کیونکہ اس کا تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے، لیکن اگر آپ وہاں ہاتھ ڈالتے ہیں تو آپ انجن کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اسے کام کرنا بند کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پہلے میکینکس کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ تو یہ وہ نہیں ہے جو آپ چاہتے ہیں، یہ وہی ہے جو آپ جانتے ہیں کہ اسے اچھی طرح سے کرنا ہے۔ آمین۔ پھر پولس کہتا ہے، دیکھو یہودیو، بنی اسرائیل کا جوش ہے، میں ان کے جوش کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ قتل بھی کرتے ہیں، اپنے مذہب کی خاطر قتل بھی، لیکن یہ سائنس کے مطابق نہیں ہے۔ اور دیکھو آیت 3 میں کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کیونکہ خدا کے انصاف کو نظر انداز کرتے ہوئے اور اپنی ذات کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے خدا کے انصاف کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا۔ کیونکہ قانون کا خاتمہ کون ہے؟ قانون کا خاتمہ کون ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کس چیز کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے؟ قانون۔ اور پھر مسیح نے شریعت کو ختم کر دیا، لیکن انہوں نے اسے نظر انداز کیا۔ انہوں نے کہا، نہیں، موسیٰ کے 10 احکام ہمارے رہنما ہیں۔ مسیح کہتے ہیں، میں نے اسے ختم کر دیا۔ دیکھو، آج کل 7th ڈے ایڈونٹسٹ کہلاتے ہیں، وہ سب کا دن رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قانون کو ختم کر کے یہ سب منسوخ کر دیا گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی سب کا دن رکھتے ہیں۔ اور وہ یہودی بھی نہیں ہیں، وہ یہودی غیر قوم ہے۔ تو ایک یہودی غلط کر رہا ہے، ایک غیر قوم بدتر ہے، کیونکہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ قانون کا خاتمہ مسیح ہے، لیکن ان کے لیے نہیں۔ انہوں نے کہا، موسیٰ ابھی تک کھڑا ہے۔ آئیے خدا کے انصاف کو نظر انداز کریں، آئیے اپنا قائم کریں، یہیں پر مسئلہ ہے۔ اور پھر جب وہ قانون کے خاتمے کو نظر انداز کرتے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نہیں مانتے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے اور نہ ہی خدا، اور ہم نہیں مانتے کہ یہ آدمی جو صلیب پر مر گیا تھا، اس نے ہمارے لیے کچھ کیا۔ ہم اپنے مذہب کے ساتھ چلتے ہیں،
ہم سبت کے دن کو جاری رکھیں گے۔ یاد رہے کہ یہ عمارت ان کی تھی، یہ یہودیوں کی عبادت گاہ تھی۔ مجھے یہاں سے بہت سی چیزیں ہٹنی پڑیں کیونکہ یہ ایسا لگتا تھا یہودیوں کے خیمہ کی طرح لگتا تھا، کیونکہ وہ جو یہاں تھے۔ نوٹ کریں کہ یہ نظریہ 2000 سال بعد بھی باقی ہے اور ان کے پاس بہت پیسہ ہے۔ انہوں نے خدا کے انصاف کو نظر انداز کیا ہے، انہوں نے اپنا قائم کیا ہے اور اب بھی یہودیت پر عمل پیرا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ یہودیت کیوں؟ یہ فنا کے بیٹے کا بنیادی نظریہ ہے ان لوگوں کا جو ضائع ہونے والے ہیں، کیونکہ یہ خدا سے سب سے زیادہ مشابہ نظریہ ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ وہ نظریہ یہودیت میں تمام صحیفے موجود ہیں؟ صحیفے کی 29 کتابیں اس کے بارے میں بات کرتی ہیں، اور پھر اس میں 5 کتابیں ہیں، بائبل کی پہلی 5 کتابیں جو پیدائش، خروج، اخبار، نمبر اور استثنا ہیں۔ وہ قانون کی پہلی 5 کتابیں ہیں جنہیں پینٹیچ کہا جاتا ہے۔ پھر تاریخ کی 12 کتابیں آئیں جیسے فرسٹ سمول، سیکنڈ سمول، کرانیکلز، کنگز، جوشوا۔ وہ تمام کتابیں، تاریخ کی 12 کتابیں۔ اس کے بعد مشہور شاعرانہ کتابیں آئیں جن میں اب بھی سلیمان کی تحریریں موجود ہیں جو زمین کے سب سے عقلمند آدمی تھے۔ پھر 12 نبی آئے، افسوس کہ وہ 5 بڑے نبی ہیں، اور پھر 12 چھوٹے نبی، یہ سب یہودیت ہے۔ پھر خدا یسوع مسیح کی شخصیت میں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس معاہدے کو ختم کرے، اور وہ اپنی زندگی کے 33 سال یہاں زمین پر اس عہد کو ختم کرنے کی کوشش میں گزارتا ہے۔ لیکن یہودیوں نے کہا نہیں، ہم اپنا انصاف خود قائم کرتے ہیں، ہمارے لیے عیسائیت کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں بالکل پرواہ نہیں ہے، یہ توہین رسالت ہے، اور ہم اپنی یہودیت کو جاری رکھیں گے۔ اسی لیے ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، اور خادی کا ایک بھی فرشتہ ان کی مدد کے لیے ظاہر نہیں ہوا، وہ اس میں نہیں آئے۔ اسی لیے کارل مارکس نے کہا مذہب افیون ہے لوگوں کی، اور وہ صحیح تھا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ایک چرچ جس میں خدا کی سائنس نہیں ہے آپ کو بے وقوف بناتا ہے اور آپ کو ناراض کرتا ہے، یہ آپ کو تکلیف دیتا ہے، یہ آپ کو مارتا ہے، یہ آپ کو تباہ کرتا ہے۔ سائنس کے بغیر ایک چرچ قصوروار ہے آپ لوگوں کی سیاسی کرپشن سے، کیونکہ وہ کیتھولک مذہب کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں، اور کیتھولک مذہب یہودیت کی بری نقل ہے، ایک کاپی۔ اس لیے زمین کے تمام بادشاہ زنا کرتے ہیں روم کے ساتھ، اور وہ پاپوسی سے مشورہ مانگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پاپایت یہودیت کی ناقص نقل ہے۔ اگر آپ کو ایک ماس نظر آئے اور آپ کو بخور کے ساتھ کاہن نظر آئے، اور اب دیکھتے ہیں کہ مقدس ہفتہ کے دوران وہ ایک پردہ عبور کرتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں اس کے لیے پردہ مقدس ترین مقام کو علامت دے رہا ہے کہ یہاں ایسا ہی تھا، یہ ایسا ہی تھا۔ جب میں یہاں پہنچا تو شاندار چیزیں تھیں۔ حقیقی یہودیت کیا ہے؟ لیکن یہ خدا کے انصاف کو نظر انداز کرتا ہے، یہ خدا کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے۔ آپ کو اور مجھے سچائی کے لیے پرجوش ہونا چاہیے، ہمیں حسد کرنا ہوگا کیونکہ یہودی۔ آئیے وہیں رومیوں 11 باب 28 آیت کو پڑھیں تاکہ اب جان سکیں کہ یہودی غیر قوم کے لیے کیا ہے۔ رومیوں 11 میں 28، رومیوں 11 آیت 28۔ ابا جی ہاں، دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ پولس کہتا ہے تو جہاں تک انجیل کا تعلق ہے وہ دشمن ہے آپ کی خاطر، لیکن جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے وہ باپوں کی خاطر محبوب ہیں۔ پادری صاحب، کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہودی ہمارے دشمن ہیں؟ نہیں، وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، یہ ان کا مذہب ہے۔ میرے یہودی دوست ہیں، آپ کے یہودی پڑوسی ہیں، اور یہاں بہت سے یہودی ہیں میامی میں، اور شاید آپ کا باس یہودی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جس فیکٹری میں آپ کام کرتے ہیں اس کا مالک یہودی ہے، اور جس کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں وہ یہودی ہے۔ لیکن جب آپ مذہب کی بات کرتے ہیں، اگر آپ اس موضوع کو چھوتے ہیں تو وہ آپ کے دشمن ہیں۔
میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کسی یہودی کے دشمن نہ بن جائیں۔ ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرو کیونکہ وہ خدا کے انتخاب سے پیارے ہیں۔ باپوں کی وجہ سے خدا یہودیوں سے محبت کرتا ہے۔ خدا ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو غلط ہیں۔ خدا ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو غلط ہیں۔ وہ ان کے درست ہونے کا انتظار کر کے ان سے پیار کرتا ہے۔ میرے ساتھ کتنے ہیں؟ میں انٹرنیٹ پر لاکھوں لوگوں سے بات کر رہا ہوں، یعنی وہ سب جو دیتے ہیں کلک کریں وہ پوری دنیا میں مجھے سن رہے ہیں۔ اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ خدا کی خدمت کرتے ہیں تو آپ کو درست سائنس کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی جن سے خدا بہت پیار کرتا تھا۔ دیکھو، اس نے موسیٰ کو معجزات دکھانے کے لیے استعمال کیا۔ اس نے بحیرہ احمر کو الگ کر دیا۔ 2 ملین لوگ وہاں سے گزرے۔ اس نے ان میں معجزے دکھائے۔ ٹھیک ہے، 10 احکام کے بارے میں وہ فلم جب میں جوان تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بوڑھا ہوں، لیکن جب میں چھوٹا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ فلم کتنی دلچسپ تھی۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے 10 احکام کے بارے میں وہ فلم دیکھی؟ ارے یہ چونکا دینے والا تھا، ہے نا؟ وہ میں نہیں جانتا، لیکن خادی نے ان کے لیے عجائبات کیے۔ لیکن یہ یہودیت ہے۔ در حقیقت میں نے وہ فلم دیکھی تھی اور اس نے مجھے یہ سمجھے بغیر یہودی بنا دیا تھا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمام بستیاں ان تمام معجزات کے سحر میں مبتلا ہیں؟ یہ سحر انگیز ہے۔ اس لیے میں یہ تجویز نہیں کرتا کہ آپ اپنے بچوں کو سنڈے اسکول بھیجیں، کیونکہ وہ انہیں کہانیوں سے جادو کر دیتے ہیں۔ یہودیوں، یہ خطرناک ہے۔ آپ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اچھا ہے کہ وہ اپنے سکیٹس کے ساتھ کھیلنے سے پہلے وہاں چلے جائیں۔ میں اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ وہ وہاں جانے سے پہلے اپنے سکیٹس پر رکھیں۔ ہاں، لیکن وہ پڑوسیوں کے ساتھ ساحل سمندر پر جانا چاہتے ہیں۔ میں وہ چرچ جانے کے بجائے ساحل سمندر پر جانا پسند کروں گا۔ میں چرچ سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چرچ ہوتا، لیکن ایک مذہب جس میں صحیح سائنس نہیں ہے، وہ چرچ نہیں ہے۔ اسی لیے ایسا ہے کہ وہاں پتہ نہیں تمہارے پاس اعمال ہیں یا نہیں، لیکن صحیفوں میں پھر تم انہیں دیکھو، کیونکہ میں ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ دیکھو، میں انہیں دیکھ سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس یہاں صحیفے ہیں، لیکن آج میں سچائی کے لیے جوش سے بھرا ہوا ہوں اور میں انہیں پڑھنا بھی نہیں چاہتا۔ میں اس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ ساآ کے ایک باب میں وہ نبی کہتا ہے، دیکھو میرے پاس کافی ہو گیا، تم نے مجھے اپنی مجلسوں سے، اپنے روزوں سے، اپنی نگرانیوں سے تنگ کر دیا ہے۔ دیکھو، جب تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تمہاری بات نہیں سنوں گا۔ کیا اب جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ شخص جو خدا کے لیے غیرت رکھتا ہے۔ دیکھو، میں یہاں میامی میں ایسے گروپوں کو جانتا ہوں جو نماز اعتکاف کرتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے نماز کے اعتکاف کے بارے میں سنا ہے؟ ارے، اور وہ کہتے ہیں جمعہ کو میں جلدی سونے جا رہا ہوں کیونکہ کل میرے چرچ میں روزہ ہے، اس میں نماز ہے۔ اتوار کو شادی کی صلح ہونے والی ہے اور ہم آگے آنے جا رہے ہیں۔ اور دیکھو، پادری ہمارے لیے دعا کرنے والا ہے۔ ارے، اور یہ حسد لگ رہا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ہم جن کا تعلق گروئنگ ان گریس سے ہے وہ بال پارک میں کھیل رہے ہوں، یا ہم ساحل سمندر پر ہوں، یا ہم کار دھو رہے ہوں۔ اور اس جوش کے ساتھ وہ کہتے ہیں، یہ ناقابل یقین لگتا ہے کہ یہ خدا کو تلاش کرنے کا وقت ہے۔ اور ہم کار دھونے والے ہاتھ اٹھانے والوں سے کم نقصان پہنچاتے ہیں۔ خدا اس دعا کو نہیں سنتا کیونکہ علم کے بغیر جوش کام نہیں کرتا۔ دیکھو، پرانے عہد نامے میں سردار کاہن جب لوگوں کے گناہوں کے لیے شفاعت کرتا تھا، اس نے بہت خاص لباس اور خاص طور پر زیر جامہ پہنا تھا۔ ہم ہسپانوی میں بات کرنے جا رہے ہیں، زیر جامہ اور یہ سب تھے خالص ریشم۔ اور ٹھیک ہے، کیا اب جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جب وہ خادونت کے حضور جاتا تھا، اگر اسے پسینہ آتا تھا، یہ کاموں کی علامت تھی اور وہ مر گیا۔ اور پھر وہ سایہ ہے۔ لیکن اب اس عہد میں پسینہ یہ اس وقت کی نمائندگی کرتا ہے جب آپ اپنی راست بازی کے ذریعے خدا کا فضل حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس خوشخبری پر عمل کیے بغیر جو پولس نے 14 خطوط میں نازل کی ہے۔ خدا کی خدمت کرنا سیکھنے سے بہتر ہے، کیونکہ اگر نہیں تو یہ آپ کے لیے کام نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اسے جانتے ہیں۔ ارے
ٹھیک ہے، اب جانتے ہیں کہ شہر اپنا وقت فلاں کنواری کے ساتھ گزارتے ہیں، اس کے ساتھ خیرات کے آستانے کے ساتھ، شہر کے سرپرست سنت کے ساتھ، اور وہ مصروف ہیں کیونکہ وہ دیر سے چل رہے ہیں، وہ جلوس نکالتے ہیں اور کہتے ہیں رب ہمارا خیال رکھنا۔ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ خدا ان کا خیال رکھتا ہے؟ خدا کہتا ہے اس چھوٹی کنواری کے ساتھ رہو کیونکہ میں تم پر ایک سیلاب بھیجنے والا ہوں جسے تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ خدا کو ناراض کر رہا ہے؟ اس بت پرستی اور دعاؤں کے ساتھ جاری رکھو، میں جلد ہی ایک بڑا طوفان بھیجوں گا، خاص طور پر غریب ممالک کے لیے، تاکہ وہ تکلیف میں ہوں کیونکہ خدا غیرت مند خدا ہے۔ اور سب سے بری بات یہ ہے کہ جو چیز خدا کو سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے وہ بت پرستی ہے۔ بس ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ ناراض ہو جاتا ہے اور تم خدا کو ناراض نہیں دیکھنا چاہتے۔ کیا اب جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جب خدا ناراض ہوتا ہے تو کیا اب جانتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تمام فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ آرام کریں، اس ہفتے چھٹی لیں اور زمین پر کسی کی مدد نہ کریں۔ تصور کریں، بائبل کہتی ہے کہ ہمارے پاس فرشتے مقرر ہیں۔ مجھے اپنی زندگی کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے۔ میرے تمام حالات میں میری مدد کرنے کے لیے میرے پاس ایک فرشتہ ہے، میرا اپنا، اور آپ کے پاس بھی ایک ہے۔ اور مجھے انجیل کو اچھی طرح سمجھنا ہے تاکہ وہ فرشتہ مجھ سے خوش ہو، کیونکہ میں نے گرجا گھر میں بہت تکلیفیں برداشت کیں۔ میں منشیات کی لت میں مبتلا نہیں تھا۔ اس وقت میں نے صرف اپنے دوستوں کے ساتھ لطف اندوز ہونا، شراب پینا اور جشن منانا تھا۔ مجھے گوشت کا مزہ آیا۔ میں مصیبت میں پڑ گیا لیکن میں نے اس سے لطف اندوز کیا۔ مسئلہ میرے تبدیل ہونے کے بعد تھا۔ جب میں چرچ میں داخل ہوا تب سے مسائل شروع ہوئے، کیونکہ وہ وہاں تھا۔ تم جانتے ہو انسانوں کے ساتھ سلوک، منافقت، یہ ایک اس کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، وہ ایک اور وہ۔ دیکھو، میں اب گرجا گھر نہیں جاتا۔ کچھ اور ہیں جو کہتے ہیں میں چرچ کے بارے میں مزید نہیں سننا چاہتا۔ اب مجھ سے چرچ کے بارے میں بات نہ کرو، میں اس سے تھک گیا ہوں۔ چرچ میں پھوٹ پڑ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا اور وہ ہوا، اور ایک وقت آتا ہے جب اب چرچ کے ساتھ مزید کچھ لینا دینا نہیں چاہتے، کیونکہ درست سائنس کے بغیر ایک نام نہاد چرچ یہ اچھا نہیں ہے۔ ارے نہیں پادری، رسول تمام راستے خدا کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہودیوں سے پوچھیں کہ کیا وہ خدا کی طرف رہنمائی کرتے ہیں؟ تمام راستے خدا کی طرف نہیں جاتے، ایک ہی راستہ ہے، اور آپ کو وہ راستہ تلاش کرنا ہوگا، اور وہ راستہ یسوع مسیح اور فضل کی انجیل ہے۔ اس کے بغیر خدا نہیں چلنا۔ مسئلہ کو دیکھیں، بغیر علم کے خدا کی خدمت کرنا۔ آئیے کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ گلتوہے کو باب دوم کہتے ہیں، اور اس فضل کو پہچاننا جو مجھے دیا گیا تھا، یعنی پولس 3 بڑے کالموں میں گیا، جن کے نام جیمز کیفا تھے۔ جیمز ہے، کیفا پترس ہے، اور جان۔ وہ 3 شاگرد کون تھے؟ انہیں کیا سمجھا جاتا تھا؟ تو کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے پہچان لیا۔ یہ سنو، دیکھو، پابلو معذرت، جان جیمز، یعنی جیمز جسمانی طور پر یسوع کا بھائی، کیفا جو پیٹر ہے، اور جان کالم تھے۔ پولس پر فضل نازل ہونے سے پہلے وہ فضل کو نہیں جانتے تھے، کیونکہ پچھلی آیت مبارکہ آپ کو بتاتی ہے کہ پترس کو کیا دیا گیا تھا، کس چیز کی خوشخبری۔ آیت 7 کیا کہتی ہے؟ آیت 7 کیا کہتی ہے؟ اس کے برعکس، جب سے انہوں نے دیکھا کہ نامختونوں کی خوشخبری مجھے پترس کی طرح سونپی گئی ہے، کیا ختنہ یہودیت ہے؟ مبارک! کیا ہم صاف ہیں؟ ختنہ کہتے ہیں، ختنہ یہ ختنہ سے آتا ہے، یہ موسیٰ سے آتا ہے، یہ ایک رسم ہے۔ تو پترس کے پاس شریعت کی انجیل تھی، ختنہ کا، یہودیت کا۔ لیکن اب پولس آتا ہے اور اسے الگ کرنے کا انتظام کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ وہ 3 کالم پہچان گئے ہیں۔ انہوں نے پولس کو پہچان لیا، اور دیکھیں کہ 9 آیت کیا کہتی ہے۔ کہتا ہے، اور فضل کو پہچانتے ہوئے فضل کہتے ہیں، جو مجھے دیا گیا تھا۔
یعقوب کیفا اور یوحنا جو ستون سمجھے جاتے تھے نے مجھے اور برنباس کو اپنے داہنے ہاتھ کس چیز کی نشانی کے طور پر دیے؟ رفاقت کی طاقت ہم کسے ہوں اور ان کا تعلق کسے ہے؟ پولس اور برنباس کس کو؟ غیر قوموں کو، اور وہ کس کو؟ یہودیوں کے لیے، ختنہ کرنے والوں کے لیے مبارک۔ تو وہاں کیا تھا؟ کس چیز سے علیحدگی؟ دیکھو یہاں دو چیزیں ہیں۔ پیٹر، ارے اس اتھارٹی کو دیکھو۔ پال نہیں، کیونکہ پال اس طرح پہنچا جیسے وہ وقت سے پہلے پیدا ہوا ہو، بہت آخر میں۔ پال صرف یہاں جھک رہا تھا، ابھی شروع۔ تصور کریں اور پھر پابل لو، جو ختنہ میں کامل تھا، اب برناباس کے ساتھ کچھ اور تبلیغ کر رہا ہے، فضل۔ اور پھر خیر خیال یہ تھا، ٹھیک ہے دیکھو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہودیت کی تبلیغ غیر قوموں کو نہیں کرنی چاہیے۔ ارے کیا ہم متفق ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہم یہودیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، ہم اپنے کاروبار کے ساتھ جا رہے ہیں، حالانکہ قانون کا خاتمہ مسیح ہے۔ ہیلو شریعت کا خاتمہ مسیح ہے، لیکن پطرس، یوحنا اور یعقوب نے اپنی تعلیمات کو جاری رکھا، کیونکہ جس پر فضل ہوا وہ نہ پطرس تھا اور نہ یوحنا، اور نہ ہی جیمس کے لیے، یہ پولس کے لیے تھا۔ اب پولس کا برنباس نام کا ایک شاگرد تھا، اور پھر ان کی ملاقات ہوئی، اور ایسی میٹنگیں ہوتی ہیں جو منافقت سے ہوتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں اور رکھی جاتی ہیں۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی مخصوص جگہ پر میٹنگ کی ہے جہاں آپ نے کسی بات پر اتفاق کیا اور پھر ایسا نہیں ہوا؟ اچھا دیکھو یہاں کیا ہوا۔ 9ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ انہوں نے اسے رفاقت کا نشان دیا تاکہ ہم غیر قوموں کے پاس جائیں، اور وہ کہاں جائیں گے؟ اب دیکھیں کہ آیت 13 میں کیا ہوتا ہے۔ دیکھو پابلوں کے چھوٹے دوست کے ساتھ کیا ہوا، اور دوسرے یہودیوں نے بھی ان کی افتراق میں حصہ لیا، یہاں تک کہ پولس کے دوست برنباس نے بھی، وہ بھی ان کی منافقت سے بہہ گیا۔ ارے بابرکت، کیا آپ یہاں میرے ساتھ ہیں؟ کیا آپ سوچتے ہیں جیسے میں سوچتا ہوں؟ آئیے کہ میرے سر میں کچھ ہے جو مجھے اس طرح سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور آپ اس طرح نہیں سوچ سکتے۔ تم جانتے ہو کہ میں یہاں کیا دیکھ رہا ہوں، کہ انہوں نے ملاقات کی اور کہا، ارے آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہودی مذہب کے معاملے میں ہمارے ساتھ نہیں ملتا۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، دراصل وہ ہمیں کتے، شریف کتے کہتے تھے، کیا ایسا نہیں ہے؟ ہاں، اور انہوں نے ہمیں اس شرط پر قبول کیا کہ ہم نے مذہب تبدیل کیا، جہاں آپ کو ایک مذہب پرست ہونا ضروری ہے، اور آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں، آپ بالکونی تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن آپ کمرے میں داخل نہیں ہوتے، تم باہر رہو۔ میرا مطلب ہے اب خاندان کا حصہ ہیں، لیکن اب کمرے میں نہیں آتے، اب بالکونی میں رہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک غیر قوم کو قبول کیا، لیکن یہاں جیسا کہ پولس بول رہا ہے، ایک زبردست اختیار والا آدمی پال کالموں میں گیا، اور پولس کہاں گیا؟ ہر چیز کا ایک تناظر ہوتا ہے بابرکت۔ دیکھو کہ باب 2 کی آیت 1 کیا کہتی ہے، وہیں آیت 1 کو دیکھیں، یہ کیا کہتا ہے؟ پھر 14 سال بعد میں پھر اوپر گیا، کہاں؟ برنباس کے ساتھ یروشلم جانا، تس کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ تو ملاقات کہاں ہوئی؟ یروشلم میں۔ اور کیا ہوا؟ پولس نے 3 کالموں کو کس بات پر قائل کیا؟ اسے جانے کہاں؟ ہمارے نزدیک غیر قومیں۔ لیکن پہلے ہی آیت 13 میں انہوں نے پولس کے دوست کو قائل کر لیا تھا اور اس کے ساتھ بہتا ہوا تھا۔ ارے کیا آپ اسے وہاں دیکھتے ہیں؟ کیا آپ اسے دیکھتے ہیں؟ ارے میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے دیکھیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں۔ مبارک، میرا خیال ہے کہ آپ میں جوش ہے۔ میرا مطلب ہے سائنس کے مطابق جوش، کیونکہ اگر میں آپ کو حسد کر سکتا ہوں تو میں ضرب کرتا ہوں، کیونکہ پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں جس کی تبلیغ کرتا ہوں اس کی تبلیغ کریں، اور جو میں تبلیغ کرتا ہوں وہ اچھا ہے، کیونکہ یہ جوش خدا کو خوش کرتا ہے، اور یہ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ سنو، تباہی کا بیٹا تمہیں دھوکہ نہ دے سکے گا، کیونکہ میں تمہیں اس تعلیم سے آزاد کرتا ہوں۔ میں آپ کو اس وقت سے آزاد کرتا ہوں جب کوئی آپ سے کہے، دیکھو آپ کو روزہ رکھنا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے۔
जुमा के दिन गोश्त न खाएं। देखो अगले हफ्ता को पेंटिकॉस्टल डे है। देखो मुकद्दस हफ्ता आ रहा है। किस हफ्ते? मुकद्दस हफ्ता जहां आप हथौड़ा आ कुछ नहीं कर सकते। नहीं नहीं, देखो वो सारी बातें छोड़ो, मैं इस मुबारक से बाहर निकल आया। मैं हूं, मेरे लिए हर दिन मुकद्दस है। सारा साल रखता हूं। क्या आपने देखा? और फिर आपको पैरासाइकोलॉजिस्टों को सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लिबरा आ टूरिस्ट हैं तो ये सब कुछ मजहबी रद्दी है। आप मुबारक हैं और आपकी निशानी फजल और रसूल है। देखो ये तुम्हारी निशानियां हैं, फजल और मुरतद। क्योंकि अगर आप इसे आप तक पहुंचने देते हैं तो आपको तकलीफ होगी। मैं नहीं चाहता कि आपको तकलीफ पहुंचे। मैं चाहता हूं कि आप फतह में चलीं, एक साफ साफ दिमाग के साथ चलीं, खुदा की साइंस के मुताबिक, न कि यहूदियों आ इंसानों आ पैरासाइकोलॉजिस्टों की साइंस के मुताबिक, जो आपकी मदद नहीं करेगी। क्या आप नहीं देखते कि इसकी कोई बाइबल की बुनियाद नहीं है? हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं इसकी बाइबल की बुनियाद है। तो क्या होता है? आयत 13 में ठीक है, देखो मीटिंग को ख़त्म करना पहले से ही आयत 11 में, बाब 2 आयत 11 को देखें, इसे पढ़ें। लेकिन जब पतरस अंतिकिया में आया तो मैंने इसके सामने इसकी मुखालफत की, क्योंकि इसे सज़ा दी जानी थी। दूसरे लफ्ज़ों में मुलाकात के 2 माह गुजर गए और पुलिस ने पहले ही कहा, देखो तुम मुनाफिक हो पतरस। देखो पीटर, दरहकीकत ऐसा लगता है कि आपको बचाया भी नहीं गया है। तुम तबाही के बेटे हो। तुम तबाही के बेटे हो क्योंकि तुम मजम्मत कर रहे हो। क्या तुम तबाही के बेटे को नहीं देखते जिन्होंने दुनिया को खराब किया है? हम 2 आ 3 छोटे गिरजाघरों के बारे में बात नहीं कर रहे भाई, हम दुनिया की बात कर रहे हैं। देखो आज की दहशतगर्दी का ताल्लुक उन छोटी चीज़ों से है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। चिल्लू वहां से शुरू करते हैं, क्योंकि हाजरा अरब में को सीना है। अरे अरब अताजो जुड़वा टावर्स से है, देखो इगर। ये तबाही के बच्चे हैं, ये बच्चे हाजरा के ख़ानदान के हैं। अब जानते हैं क्योंकि हाजरा अरब में को सीना है और यरूशलेम से मलती है। क्या अच्छा, वो अपने बच्चों समेत किस हाल में है? ऊपर यरूशलेम में मजीद अलामत, क्योंकि वहां सिर्फ एक यरूशलेम है, 2 नहीं। अगर कोई ऊपर है तो वो यहां मियामी में होगा। लेकिन ऊपर वाला यरूशलेम क्या है जो हम सब की माँ है? ये मुफ्त है। लेकिन मौजूदा क्या है? गुलामी में। किसी चीज़ के लिए वहां जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये उंजेली बशारत के गिरोह अपना वक्त वहां के दौरे करने में सिर्फ करते हैं। अब से $1,500 वसूल करते हैं ताकि आप वहां बरकत और बपित संभालें। ये बातें ज़रूर कही जानी चाहिए, क्योंकि ये तबाही के बेटे के नज़रिए का हिस्सा है। यहूदियत, देखो पानी का बपित्समा तबाही के बेटे के नज़रिए का हिस्सा है। आपको पानी में बपित्समा दें। ओ पादरी बपित्समा, इसी ने मेरे बेटे को छोड़ने, मरने और जाने से बचाया। कहाँ? लंबू करने के लिए। ये यहूदियत है, वो धोने वाले हैं। वो यहूदी ततीलात, होली कम्यूनियन, रोटी और शराब हैं। वो यहूदी ततीलात हैं, वो यहूदी फ़्स हैं, वो अलामतें हैं। और उंजेली बशारत के गिरजाघर उन सब चीज़ों से भरे हुए हैं। पाँव धोने के बारे में वो चीज़। अब यहाँ एक चीज़ मुतारफ कराई गई है शुमाली फ्लोरिडा में पाँव धोने के बारे में। फिर सब गुजर जाते हैं। अगर आप आजिज़ बनना चाहते हैं तो मुझे आपके पाँव धोने दें। तसव्वुर करें कि मैं आपके पाँव धो रहा हूं और आप अपने पैरों के साथ आ रहे हैं। कभी कभी आप काम से घर धोए बगैर आते हैं, आजिज़ी दुखाने के लिए। आजिज़ी किसी के पाँव धोने से नहीं होती। ये आजिज़ी नहीं है। वो सब कुछ मौजूद है, वो सब यहूदियत है, ये सब तबाही के बेटे का नज़रिया है। तेल से मसह होने के बारे में वो चीज़। जब पुजारी इस तरह के छोटे छोटे काम करने लगे तेल के साथ, वो सब ये सब फना के बेटे का नज़रिया है भाई। पादरी, और आप इस तरह की बात करने की हिम्मत करते हैं, हालांकि आप गलत हैं। अगर मैं आपको खुशखबरी पढ़ रहा हूं तो मैं गलत कैसे हो सकता हूं? वो वहां है। ये वाज़ेह है। और जो लोग मुझे बरसों से जानते हैं वो जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। मैं इसलिए बोलता हूं
इंटरनेट से। देखो आइए करनथियों के नाम दूसरे खत बाब 11 को देखते हैं। क्योंकि ये झूठे रसूल हैं, पतरस, योहना और यकूब के बारे में। सियाक व सबाक भाई, मैं यहाँ अल्फाज को सियाक व सबाक से हिट कर उज़्र करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं मतन से बात कर रहा हूँ। वो कहता है क्योंकि ये जाली है। क्या आप जानते हैं कि वो झूठे रसूल क्यों हैं? जिस्म के दिनों में खुदावंद यसू मसीह के 11 रसूल, क्योंकि जब मसीह मर गया और दोबारा जी अलिफाटे तो वो ख़त्म हो गया। इन रसूलों ने रसूल होना छोड़ दिया, उन्हें अब तबलीग नहीं करनी थी। यानी इस वक्त तक जब तक कि मसीह सलीब पर मर गया वो रसूल थे। जब कानून ख़त्म किया गया तो 11 अफराद बग़ैर नौकरी के रह गए। उन्होंने खतना करने का कारखाना बंद कर दिया, लेकिन इसके बजाय उन्होंने हड़ताल की और पाल को मार डाला, और उन्होंने खतना करने का कारखाना जारी रखा और रोम में दाखिल हुए, और रोम से वो स्पेन चले गए और उन्होंने तमाम गैर कौमों को सताया। यही बदकारी का राज है। ऐसा ही हुआ, और कैथोलिक ने हमें धोखा दिया है। उंजेली बशारत, तमाम प्रोटेस्टेंट, मोर्मन हुआ के गवाह, उन सब ने हमें खतना के साथ धोखा दिया। देखो, अगर इससे कानून की बो आती है, वहां से निकल जाओ। अगर इससे मुमानात की बो आती है, और जहां तक नज़रियाती उसूलों का ताल्लुक है वहां शामिल ना हो, क्योंकि जल्द आबदेर आपको खराश पड़ जाएगी। फजल खाओ। खुशखबरी पौलुस रसूल पर नाजिल हुई। आप मुबारक हैं और आपकी निशानी फजल और रसूल है। देखो वो तुम्हारी निशानियां हैं, फजल और रसूल।